السلام علیکم دوستوں، ناول شی ڈاگ مصنف مظہر کلیم میں ایپیسوڈ 7۔ سنو، کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ پلک جھپکنے میں تمہاری گردن ٹوٹ جائے گی، سمجھے؟ جوانا نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کچھ نہیں کروں گا، ٹوڈی نے کہا۔ چند لمحوں بعد ٹوڈی نے ایک بٹن پریس کیا اور دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف ایک بند راہداری تھی جس کے قریب ایک دروازہ تھا۔ دروازے کے باہر کوئی آدمی نہ تھا۔ یہ باس کا دفتر ہے، ٹوڈی نے کہا تو جوانا نے آگے بڑھ کر زور سے دروازے پر لات ماری۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا، اس کے ساتھ اس کا ہاتھ گھما اور ٹوڈی بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک دھماکے سے اندر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے عمران اور ٹائیگر بھی اندر داخل ہوئے۔ ٹائیگر نے دروازہ بند کر دیا۔ ٹوڈی نیچے گر کر صرف چند لمحے تڑپا، پھر ساکت ہو گیا۔ کمرے میں اس وقت بھاری جسم اور گنجے سر والا ایک آدمی کرسی پر بیٹھا فون سننے مصروف تھا۔ اس نے تیزی سے ریسیور رکھا ہی تھا کہ جوانا نے بجلی کی تیز سے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گردن سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے گھسیٹ کر قالین پر پھینک دیا۔ یہی راز ہے باس، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اٹھتے ہوئے راز کی گردن پر پیر رکھ کر اسے تیزی سے موڑ دیا تو راز کا تڑپتا اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے مسخ ہو گیا تھا۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا تو اس کا تیزی سے مسخ ہوتا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا۔ مادام شیری کو تم نے کتنی کاریں دی ہیں؟ بولو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تو کسی مادام شیری کو نہیں جانتا، اس نے رک کر کہا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھاؤ اور اس کا کوٹ اس کی پشت پر نیچے کر دو جوانا۔ عمران نے پیر اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوانا نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا، اٹھا کر صوفے پر پھینک دیا، جبکہ ٹائیگر نے اس کا کوٹ اس کی پشت پر نیچے کر دیا۔ تم دونوں دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، عمران نے کہا تو ٹائیگر اور جوانا تیزی سے کمرے کی مخالف سمتوں میں موجود دروازوں کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھو، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن مادام شیری اور اس کا گروپ پاکستان کی سلامتی اور وفاداری کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے بتا دو کہ تم نے انہیں کون کون سی کوٹھیاں اور کس کس نمبر کی کاریں دی ہیں، اور یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ تمہاری مخصوص کار مادام شیری کو چلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس پر تمہاری پستول والی نشانی موجود تھی۔ اس لیے انکار کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا، تمہارا سارا سیٹ اپ فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں واقعی کسی مادام شیری کو نہیں جانتا۔ راز کے مطابق اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تو وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا تعلق شی ڈاگ تنظیم سے ہے، عمران نے کہا تو راز بے اختیار چونک پڑا۔ میں تو کسی شی ڈاگ کو نہیں جانتا، راز نے کہا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا، جبکہ ان کے پاس تمہاری کاریں موجود ہیں۔ عمران نے اور سے باتیں کہا۔ کسی کار کی کوئی نشانی بتا دو، راز نے کہا۔ سیاہ رنگ کی جدید ماڈل کی کار، یہ کار نواحی شہر راجپور میں دیکھی گئی ہے، عمران نے کہا تو راز اس بار چونک پڑا۔ اوہ ہاں، ایک کار راجپور کی قدیم عمارت میں راجر نامی آدمی نے بک کرائی تھی، اس کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ راز نے کہا۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ میری میز کی نچلی دراز میں ایک فائل ہے، اس میں درج ہوگا نمبر، راز نے کہا۔ ٹائیگر میز کی نچلی دراز سے فائل نکال کر دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر تیزی سے مڑا، پھر اس نے میز کی نچلی دراز کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی کور والی ایک فائل نکال کر عمران کے ہاتھ میں دے دی۔ اس پر یہی ایک فائل موجود تھی۔ عمران نے فائل کھولی، اس میں واقعی کاروں کے نمبروں اور آگے ضخامت دینے والے کے نام، اس کے بعد رقم درج تھی۔ ایک جگہ راجر کا نام اور اس کے ضامن کے طور پر ٹوڈی کا نام بھی درج تھا۔ عمران نے کار کا نمبر ذہن میں محفوظ کیا، فائل بند کر دی۔ اب بتاؤ کہ رہائش گاہیں کتنی دی ہیں اس راجر کو؟ عمران نے کہا۔ رہائش گاہیں میرے پاس نہیں ہیں، میں صرف اسلحہ اور کاریں ڈیل کرتا ہوں، راز نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا۔ پھر اس سے پہلے کہ راز کوئی بات کرتا، عمران نے ٹریگر دبا دیا اور تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی راز کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ صوفے پر تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ آؤ اب نکل چلو، عمران نے مشین پسٹل جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اس سے دروازے سے راہداری میں آئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹوڈی کے آفس میں پہنچا دیا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر دروازے سے باہر آئے تو دربان اب بھی باہر موجود تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے باہر کھڑے دربان کو ابھی تک اس ساری صورتحال کا علم نہ ہو سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہال سے گزر کر کلب سے باہر آ گئے۔ ہال میں بھی لوگ اسی طرح بیٹھے کھانے پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ساؤنڈ پروف کمروں کی وجہ سے انہیں کسی بات کا علم تک نہ ہو سکا۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے ٹائیگر کو ایک ہوٹل کے سامنے ڈراپ کیا، پھر وہ جوانا سمیت رانا ہاؤس آ گیا۔ اس نے جوانا کو وہاں ڈراپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر موجود میک اپ ختم کر دیا، کیونکہ اب اس کا ارادہ دانش منزل جانے کا تھا کہ کار لے کر کلیو پر کام کر سکے۔ تنویر نے اڈے میں موجود مشین پسٹل اور صفدر اور کیپٹن شکیل کے ذریعے دانش منزل بھجوا دی، جبکہ وہ خود صالحہ کے ساتھ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے اپنے فلیٹ پر گیا، پھر وہاں سے اس نے اپنی کار لی اور صالحہ کو ساتھ لیا۔
وہ ایک بار پھر ہوٹل الیگزینڈر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس بار ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور صالحہ سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر انہیں ساری گفتگو کا علم ہو گیا ہوتا تھا تو پھر اس جاسکی کو بھی یقیناً وہاں سے ہٹا دیا گیا ہوگا۔ صالحہ نے کہا، ہاں مجھے لگتا ہے جاسکی کی لاش اب کسی گٹر میں تیرتی پھر رہی ہوگی۔ تنویر نے جواب دیا، تو پھر تم ہوٹل الیگزینڈر کیوں جا رہے ہو؟ صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جاسکی نے اگر اس انتھونی کی ضمانت دی ہے تو ظاہر ہے وہ اسے جانتا ہوگا یا اس انتھونی نے اسے کسی کی ٹپ دی ہوگی، اور اس بات کا علم یقیناً جاسکی کے کسی نہ کسی اسسٹنٹ کو ضرور ہوگا۔ تنویر نے جواب دیا اور صالحہ نے اس بات میں سارے لا دیا، تم اگر راجر کو ہلاک نہیں کرتے تو سب کچھ اس سے معلوم ہو جاتا۔ صالحہ نے چاند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، جب مجھے غصہ آ جائے تو میں ایسی باریک باتیں نہیں سوچتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد الیگزینڈر ہوٹل پہنچ گئے۔ یہ ہوٹل 2 منزلہ تھا۔ تنویر نے کار پارکنگ میں روکی، پھر وہ دونوں نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہیلو سویٹی، ہیلو۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، ایک اوباش سے نوجوان نے صالحہ کا بازو دباتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ہال زوردار تھپڑ کی آواز سے اس کے آدمی کی چیخ سے گونج اٹھا۔ صالحہ نے بجلی کی تیز سے گھوم کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا، اور تھپڑ واقعی اس قدر زوردار تھا کہ شاخ کی تیز ٹہنی کی طرح نیچے گرا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ مجھے مارٹی کو؟ تھپڑ کھانے والے نے تئی زہریلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی ہال میں اس مارٹی کی چیخوں اور اس کے فرش پر گرنے کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ تنویر نے بجلی کی تیز سے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کھول دیا تھا۔ اس مارٹی کو صرف یہی فکرہ بولنے کی اجازت مل سکی تھی۔ آؤ صالحہ، تنویر نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈال کر کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تو ہال میں موجود سب لوگ انتہائی حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی آدمی اس طرح کھلے عام دوسروں کو گولیاں مار کر اس طرح اطمینان سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ بھی سکتا ہے۔ اور پھر حال میں یہ خاموشی ایک دھماکے کی طرح پھٹ پڑی۔ اچانک 4 مسلح افراد چیختے ہوئے تنویر اور صالحہ کی طرف بڑھنے لگے۔ خبردار اگر تم نے حرکت کی، تنویر نے چیختے ہوئے کہا، لیکن آنے والوں نے ہاتھ میں پکڑے ریوالور سیدھے کاٹ لیے تھے۔ اچانک ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں اور ان چاروں کی چیخوں کی آواز صالحہ کی طرف سے صالحہ کو آئی، اور یہ فائرنگ صالحہ کی طرف سے تھی۔ ان کو مرنے کا بڑا شوق ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں، اگر کسی اور کو بھی شوق ہے تو وہ بھی آ جائے۔ نان سینس، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل آ گیا تھا۔ تم کون اور تم نے اس طرح اندھا دھند فائرنگ کیوں کی ہے؟ اچانک ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کے نوجوان نے کراداری سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس احمق نے میرے ساتھی کا بازو پکڑا تھا۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکی، چنانچہ میں نے اسے گولی مار دی۔ اس کے بعد تمہارا یہ سارے احمق ریوالور اٹھا کر ہم پر چڑھ دوڑے۔ میں نے روکا بھی، ان کی موت آ گئی تھی۔ اور سنو، اب اگر میں سے جس نے بھی کوئی حرکت کی تو اس کا انجام پلک جھپکنے میں سامنے آ جائے گا۔ تنویر نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ صالحہ بڑی اطمینان بھری انداز میں کھڑی، اس کی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح اس کا مسلسل جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ تم کون اور کیا چاہتے ہو؟ میں مینیجر ہوں یہاں کا، میرا نام ٹاسکو ہے۔ آنے والے نے تیز لہجے میں کہا، ہم نے جاسکی سے ملنا ہے۔ تنویر نے کہا، اوہ تو تم باس سے ملنے آئے ہو، آؤ میرے پیچھے۔ ٹاسکو نے کہا، پھر واضحیوں سے مخاطب ہو گیا، سب لاشیں غائب کر دو اور ان کے خون کے نشانات بھی صاف کر دو۔ اس نے چیخ کر کہا، پھر واپس راداری کی طرف آ گیا۔ صالحہ، آؤ صالحہ، تنویر نے کہا، اور صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہوشیار رہنا، یہ ٹاسکو مکار آدمی ہے۔ صالحہ نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں سے تو نکلیں۔ تنویر نے بھی آہستہ سے کہا۔ صالحہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راداری آگے سے بند تھی، اس کے آخری حصے میں دیوار کے اندر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ٹاسکو تیز سے قدم اٹھاتا اس دروازے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ ایک منٹ، تنویر نے کہا تو ٹاسکو روک کر مڑا۔ کیا ہوا؟ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ بہت تیزی نہ دکھاؤ، سمجھے؟ یوں لگتا ہے تم دوڑ رہے ہو۔ تنویر نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اوہ یہ میری عادت ہے، آؤ، لیکن تم نے بتایا نہیں کہ تم ہو کون؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں۔ ٹاسکو نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ جاسکی زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ تنویر نے کہا تو ٹاسکو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ تم نے یہ بات کی ہے؟ وہ آفس میں موجود ہے، ٹاسکو نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر سائڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ تنویر کا ہاتھ بجلی کی سی تیز سے گھوما، ٹاسکو دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا۔ تنویر نے اچھل کر اس کے سینے پر مڑا ہوا گھٹنا مارا تو وہ اوگ کی آواز نکالتا ہوا نیچے گرا، پھر ساکت ہو گیا، جبکہ صالحہ حال کی طرح منہ کیے بڑے چوکنے انداز میں کھڑی تھی۔ تنویر نے جھک کر بے ہوش ٹاسکو کو اٹھایا تو اس سے آگے بڑھ کر دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ نظر آ رہا تھا جو آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہ ٹاسکو کو اٹھائے اندر داخل ہوا تو صالحہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی، لیکن اس کے ہونٹ میں اختیار بھس گیا کیونکہ
سامنے دیواروں میں بڑی بڑی رنگین تصویریں لگی ہوئی تھی۔ نان سینس، سالیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ انسان نہیں ہے سالیہ، حشرات الارض ہے، اس لیے تم پرواہ مت کرو۔ تنویر نے اسے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اور اس کا لفظ سن کر کہا۔ وہ ٹاسکو کو فرش پر لٹا چکا تھا۔ دروازہ بند کر دو تاکہ اس ٹاسکو سے پوچھ گچھ کی جا سکے، تنویر نے کہا۔ سالیہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ تنویر ٹاسکو کو اٹھا کر ایک صوفے پر ڈالا، پھر اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو تنویر نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس نے اس کی نال ٹاسکو کی کنپوٹی سے لگا دی۔ چند لمحوں بعد ٹاسکو نے آنکھیں کھول دی۔ سنو ٹاسکو، تم نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی اور میں ایسے آدمیوں کو فوراً گولی مار دیا کرتا ہوں۔ اگر تم زندگی بچانا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے جاسکی نے ایک آدمی انتھونی کی ضمانت ایک کار ڈیلر کو کیوں دی تھی؟ تنویر نے گرراتے ہوئے کہا تو ٹاسکو کے چہرے پر یک چنتا حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس کا ہم قوم ہے، وہ کارمن ہے، اس کا گہرا دوست رہا ہے، مجھے اس نے خود بتایا تھا۔ ٹاسکو نے جواب دیا۔ مجھے اس انتھونی کا پتہ چاہیے، اور سنو اگر بتا دو گے تو تم زندہ رہو گے ورنہ میں ٹریکر دبا دوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ تمہیں یہ کنفرم بھی کرنا ہوگا۔ تنویر نے کہا، ماما میں بتا دیتا ہوں، میں نے محسوس کر لیا ہے کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاید تمہارا تعلق ملٹری کمانڈوز سے ہے۔ جاسکی کو اچانک ہوٹل سے نکلتے ہوئے گولی مار دی گئی ہے، لیکن اس انتھونی نے باس جاسکی سے اعظم کالونی میں ایک کوٹھی بھی لی تھی، لیکن پھر یہ کوٹھی خالی کر دی گئی، مگر میں نے اس انتھونی کو گراس منڈی کے قریب ایک سرخ پتھروں والی کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ ٹاسکو نے جواب دیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ تنویر نے پوچھا۔ آج صبح کی، میں یہاں رہتا ہوں، وہاں سے آتے ہوئے میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں نے صبح یہاں آتے ہوئے اسے دیکھا تھا، ٹاسکو نے جواب دیا، لیکن دوسرے لمحے تنویر کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا۔ ٹاسکو چیختا ہوا سائڈ پر جا گیا۔ تم مجھے احمق بنانا چاہتے ہو؟ نان سینس، وہ اس حلیے میں ہو ہی نہیں سکتا جس حلیے میں جاسکی سے ملنے آتا، اس لیے آج تم اس حلیے میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بولو کہاں ہے وہ؟ تنویر نے غراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرا لمحہ تنویر کے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا۔ شاید کونے میں بڑے اچانک حرکت ہوئی اور تنویر بے اختیار اچھل کر پیچھے فرش پر پشت کے بل جا گرا۔ ٹاسکو نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اچانک اچھل کر پوری قوت سے اس کے سینے پر ٹکر مار دی تھی۔ تنویر کے نیچے گرتے ہی ٹاسکو بجلی کی تیز سے اٹھا۔ دوسرے لمحے سالیہ بھی چیختی ہوئی اچھل کر دروازے سے جا ٹکرائی۔ ٹاسکو واقعی انتہائی تیز رفتاری پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ سالیہ پر حملہ کر کے وہ جیسے ہی مڑا، اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ تنویر پر گولی چلاتا وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔ سالیہ نے دروازے سے ٹکرا کر واپسی پر پوری قوت سے اس کی پشت پر لات لگائی تھی۔ ٹاسکو اس لیے مار کھا گیا تھا کہ وہ اسے غور سے دیکھ نہ سکا کہ وہ دروازے سے ٹکرا کر نیچے گرے گی پھر اٹھے گی، لیکن سالیہ دروازے سے ٹکرا کر کسی گیند کی طرح واپس اس سے آ ٹکرائی تھی۔ اس دوران تنویر تیزی سے کروٹ بدل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے مت مارنا ورنہ ہم پھر اندھیرے میں رہ جائیں گے، سالیہ نے تنویر کا چہرہ دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ تنویر نے اسے اسی طرح سر جھٹکا دیا جیسے وہ اپنے آپ کو کسی خاص کام سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے پوری قوت سے اٹھتے ہوئے ٹاسکو کی کانپٹی پر ضرب پڑی اور ایک بار پھر وہ سپرنگ کی طرح اچھلا اور پھر فرش پر اسی طرح اوندے منہ گر کر ساکت ہو گیا۔ خاصا تیز واقع ہو رہا تھا، ویسے اگر تم بر وقت نہ روکتی تو اب تک یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ تنویر نے جھک کر گردن سے پکڑ کر اٹھا کر دوبارہ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا، تم دروازے پر رہو، میں اس سے پوچھتی ہوں۔ سالیہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ کیوں؟ تنویر نے چونک کر قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم اسے مار دو گے، سالیہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کونے میں پڑی ہوئی ٹاسکو کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ مار دیا، اور پھر چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر ٹاسکو نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی تو سالیہ نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا مخصوص وار کر دیا۔ ٹاسکو کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اب یہ حرکت نہ کر سکے گا، صرف بول سکے گا، سالیہ نے کہا تو تنویر نے خاموشی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ شو سالیہ، تنویر نے بے اختیار ہو کر کہا۔ اسے واقعی سالیہ کی یہ نئی ٹیکنیک بے حد پسند آئی تھی، اور اب دیکھنا یہ کس طرح طوطے کی طرح بولتا ہے، سالیہ نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹاسکو کے کان کی نوک کے کوئی خاص رگ تلاش کرنا شروع کر دی۔ ٹاسکو اب کراہ رہا تھا، لیکن اس کا جسم بے سو حرکت تھا۔ چند لمحوں بعد سالیہ نے اس کی رگ پر انگلی رکھی، پھر دوسرا ہاتھ اپنے پہلے ہاتھ پر اس طرح مارا جیسے کوئی ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹاسکو کے منہ سے اس قدر تیز چیخ نکلی کہ کمرہ گونج اٹھا۔ اس کا چہرہ انتہائی حد تک مسخ ہو گیا تھا، اس کے چہرے کے اعصاب تن سے گئے تھے اور ان میں راشا سا پیدا ہو گیا تھا۔ بولو کہاں ہے انتھونی؟ بولو، ورنہ دوسری ضرب کے بعد تمہاری روح بھی چیخ پڑے گی، بولو، سالیہ نے غراتے ہوئے کہا۔ گلستان کالونی، کوٹھی نمبر
تو اسٹریٹ نمبر 8 ٹاسکو کے منہ سے ایسے نکلا جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل کر باہر آ رہے ہوں۔ صالح نے ہاتھ اٹھایا اور پھر نارمل ہونا شروع ہو گیا، لیکن وہ اس طرح لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے وہ بڑی دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ کیا یہ سچ بول رہا ہے؟ تنویر نے کہا، ہاں، اس حالت میں یہ سچ کے علاوہ اور کچھ بول ہی نہیں سکتا، لیکن اب وہ اسے گولی مار دو، کیونکہ اب اس کی معمولی سی حرکت بھی اس کا ذہن ختم کر دے گی۔ بس اسی طریقے میں یہی خامی ہے کہ ایسا آدمی کبھی درست نہیں ہو سکتا، صالح نے کہا۔ تو تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں نے ایک بار پھر ٹاسکو کا سینہ چھلنی کر دیا۔ آؤ اب نکل چلیں، تنویر نے مشین پسٹل واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور صالح نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نوانی کی کار دارالحکومت کی ایک فراخ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی ہی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر خاور موجود تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ پیکو سے ہمیں شی ڈاگ کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں؟ سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے کہا۔ شی ڈاگ کے بارے میں مجھے کارمن کے ایک آدمی سے کافی عرصہ پہلے علم ہوا تھا، اس نے ایک ملاقات میں اس بارے میں بتایا تھا، لیکن چونکہ اس کا دارمدار ایشیا تک نہ تھا، اس لیے میں نے بھی صرف دلچسپی کی حد تک سنا تھا۔ لیکن شی ڈاگ کا خاصا وقت گزرنے کے بعد اس کے کارنامے سامنے آیا تو اب پتہ چلا کہ شی ڈاگ کا کوئی سیکشن کام کر رہا ہے۔ البتہ اس نے اتنا بتا دیا کہ پاکیشیا دارالحکومت میں ایک آدمی پیکو موجود ہے، جس کا تعلق شی ڈاگ کے ایشیا سیکشن کے انچارج اسکاٹ سے ہے۔ یہ بات وہ ذاتی طور پر جانتا تھا کیونکہ وہ خود شی ڈاگ کے اسی سیکشن میں کام کر چکا ہے۔ پھر اس کا اختلاف کی وجہ سے اسے شی ڈاگ سے علیحدہ کر دیا گیا تھا اور اس نے کارمن میں ہی اپنا علیحدہ گروپ بنا لیا ہے۔ نعمانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ ویری گڈ، تو تم نے انتہائی خصوصی کلو حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس گروپ نے پیکو کے بھی ساتھ رابطہ کیا ہو۔ خاور نے کہا، پیکو اگر براہ راست ملوث نہیں ہے تو بہرحال جانتا ضرور ہوگا۔ نعمانی نے جواب دیا اور خاور نے اس بات میں سارے لا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک سائڈ روڈ پر مڑی، تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس طرح کوئی ہوٹل یا کلب ہے؟ خاور نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس طرف تو کوئی ہوٹل نہیں ہے، پیکو یہاں منشیات کا بہت بڑا تاجر ہے اور اس نے باقاعدہ اڈا بنایا ہوا ہے جہاں اس کے گینگ کے آدمی رہتے ہیں۔ پیکو بھی اس عمارت میں ہی رہتا ہے، البتہ کام اس کے پورے ملک میں پھیلے ہوئے کارندے کرتے ہیں۔ میں نے بڑی بھاری رقم خرچ کر کے اس اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، نعمانی نے کہا۔ پھر تو ہمیں مکمل طور پر وہاں جانا چاہیے، خاور نے کہا۔ سیٹ کے نیچے اسلحہ موجود ہے، ویسے میں نے پیکو کے لیے ایک ٹپ حاصل کر لیا ہے، اس لیے شاید اسلحہ کی ضرورت نہ پڑے، نعمانی نے کہا، اور خاور نے اس بات میں سارے لا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمارت کے گیٹ کے سامنے جا کر کار رک گئی۔ گیٹ پر سیٹ کارپوریشن کا بورڈ لگا ہوا تھا اور عمارت کسی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی تھی۔ گیٹ کے باہر ایک باوردی دربان موجود تھا، جس کی بیلٹ کے ساتھ ہولسٹر میں ریوالور کا بھاری دستہ نظر آ رہا تھا۔ دربان اپنے جسم اور چہرے مورے سے دربان کی بجائے زیر زمین دنیا کا کوئی بدمعاش ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے منمل نشانات خاصے واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس کی گھنی مونچھیں اور چہرے پر موجود سرموری اور صفاقی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کار روکتے ہوئے تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے۔ اپنی چیز کو یہ کارڈ دو، نعمانی نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس آدمی نے کارڈ لیا اور اسے ایک نظر دیکھا، پھر اس نے کار کے اندر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے مڑ گیا۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر وہ اندر چلا گیا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد کھڑکی دوبارہ کھلی، وہی آدمی دوبارہ باہر آ گیا۔ کار ایک سائڈ پر کھڑی کر دو، اس دربان نے کہا، تو نعمانی نے سارے لاتے ہوئے کار آگے بڑھا کر ایک سائڈ پر روک دی۔ اسلحے کا کیا ہوگا؟ خاور نے کہا۔ یہ مشین پسٹل تو ہوگی تمہارے جیب میں، نعمانی نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، خاور نے اس بعد میں سارے لا دیا۔ ٹھیک ہے، کافی ہے، آؤ۔ میرے خیال تھا کہ شاید ہم کار سمیت اندر جائیں گے، لیکن شاید یہ لوگ کوئی ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہے، نعمانی نے کہا۔ پھر دروازہ کھول کر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ خاور بھی نیچے اترا اور نعمانی نے کار لاک کی۔ پھر وہ دونوں مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ دربان کھڑا انہیں آتے دیکھ رہا تھا۔ تقریب آنے پر پھاٹک کی طرف مڑتے ہوئے وہ دونوں اس کے پیچھے عمارت میں داخل ہوئے تو سامنے موجود مشین گنوں سے مسلح 4 افراد موجود تھے۔ چاروں ہی چھٹے ہوئے گھنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ دربان ان دونوں کے آگے آگے تھا، اس لیے وہ خاموش کھڑے تھے۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد ایک خاصے بڑے اور ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں مشین گنوں سے مسلح افراد ٹہل رہے تھے۔ درمیان میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر ایک کارمن نژاد بھاری جسم اور بڑے سے چہرے کا مالک آدمی موجود تھا۔ اس کی پشت پر بھی 2 آدمی بیٹھے بڑے چوکنے انداز میں ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ آؤ آؤ، چوکیدار نے بھیجا، اس لیے میں نے تمہیں
यहाँ अपने पास बुलवाया, ورنہ تم کبھی بھی اندر داخل نہ ہوتے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، اس کا لہجہ ایسا تحقیق آمیز تھا جیسے خبر اور نعمانی انسان کے بجائے کیڑے مکوڑے ہوں۔ خاور کا چہرہ بے اختیار پھڑکنے لگا۔ بے حد شکریہ چیف جی کو، ہمیں ڈان نے بتایا تھا کہ تم ہی ہمارا کام کر سکتے ہو۔ نعمانی نے مسکراتے کہا، بیٹھو اور بتاؤ کام، لیکن جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کہانیاں سن سکوں۔ دو ٹوک اور واضح بات کرو، اس نے پھر اسی طرح تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ شی ڈاگ کا ایک سیکشن ہے یہاں کام کر رہا ہے، ہمیں اس کے کسی آدمی کا پتہ چاہیے۔ نعمانی نے کہا تو پیکو جو کرسی پر بڑے ٹیڑھے انداز میں بیٹھا ہوا تھا بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ پیکو نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا تو کمرے میں موجود مسلح افراد نے یک لک گنے کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی۔ تم اس بات کو چھوڑو کہ ہم کون ہیں، تم سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتاؤ۔ نعمانی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ بد وقت تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی، اگر تمہیں اتنی ہی ہے تو اب تک اگر میں نہ ہوتا نا یا ڈان نے نہ بھیجا ہوتا تو اب تک تم لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ بولو کون ہو تم اور تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ پیکو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ بتا دو اور جو پھر تم چاہے لے لو ہم سے، باقی کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے خود ہی دو ٹوک اور واضح بات کرنے کے لیے کہا تھا، نعمانی نے کہا، لیکن اس کے ہاتھ اس دوران سے اپنی کوٹ کی جیب میں رینگ گیا تھا، جبکہ خاور کا ہاتھ پہلے ہی اس کی جیب میں پہنچ چکا تھا۔ تو تم سرکاری چوہے ہو اور تمہاری موت اب یقینی ہو چکی ہے۔ پیکو نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر انتہائی غضب و غضب کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سنو، غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بات کرو۔ نعمانی نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ پیکو کو جواب دیتا اچانک نعمانی اور خاور دونوں کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیبوں سے باہر آئے، اس کے ساتھ ہی کمرہ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ نعمانی اور خاور دونوں نے انتہائی ماہرانہ انداز میں یہ کارروائی کی تھی۔ نعمانی کا نشانہ سب سے پہلے پیکو کی سائڈوں میں موجود اس کے دو آدمی بنے تھے، اس کے بعد پیکو کے دائیں ہاتھ پر موجود افراد نے اپنے آپ کو تیزی سے سنبھالا، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے نعمانی نے چار افراد کو نشانہ بنا لیا، جبکہ خاور نے کسی لٹو کی طرح گھومتے ہوئے بائیں ہاتھ پر موجود چار افراد کو نشانہ بنایا تھا۔ نتیجہ یہ کہ پلک جھپکنے میں 10 مسلح افراد فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ نعمانی اور خاور دونوں نے چھلانگیں لگائی۔ نعمانی کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا میز کے اوپر سے آگے پیچھے کھڑے پیکو سے کسی گولے کی طرح ٹکرایا تھا، اور پیکو جو حیرت سے بت بنا کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، چیختا ہوا کرسی سمیت کی فرش پر جا گرا۔ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چیختا ہوا کرسی سمیت فرش پر جا گرا، جبکہ نعمانی اس کے اوپر تھا۔ پھر نعمانی نے کلا بازی کھائی۔ دوسرے لمحے وہ نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ اس نے اٹھتے ہوئے پیکو کی کنپٹی پر زوردار ضرب بھی لگا دی تھی، جبکہ خاور بجلی کی تیز سے دروازے کی طرف دوڑا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا مشین پسٹل ایک بار پھر بول اٹھا اور وہ کوشش کر رہا تھا مگر وہ جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا، جبکہ نعمانی نے اسی لمحے پیکو کو دوسری ضرب لگائی۔ پھر اس کی ٹانگیں کسی مشین کی طرح حرکت کرتی رہی۔ پیکو نے اپنے آپ کو بچانے اور نعمانی کی لات پکڑنے کی کافی کوششیں کی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ جسمانی طور پر خاصا مضبوط آدمی تھا، اس لیے اتنی دیر تک مزاحمت کر گیا، لیکن نعمانی بھرپور ضربوں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چل سکی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے ان دونوں کو یقین تھا کہ فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں باہر نہ سنائی دی گئی ہوں گی، لیکن خاور اس لیے دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا تھا کہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ آؤ اب باہر کے افراد کا خاتمہ کر دے، پھر اس سے اطمینان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ نعمانی نے دوڑ کر خاور کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن باہر موجود دربان تک تو لازماً فائرنگ کی آوازیں پہنچ گئی تھی۔ خاور نے کہا، کوئی بات نہیں، پہنچ جائیں، اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ نعمانی نے کہا، دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ کر خاور بھی اوپر آ گیا۔ مشین پسٹل انہوں نے جیبوں میں ڈالے اور پھر اس انداز میں چل رہے تھے جیسے پیکو سے ملاقات کر کے واپس آ رہے ہوں۔ تم باہر موجود آدمیوں کو ختم کرو، مگر اس دربان کا خیال رکھنا، میں باقی کمرے کو دیکھتا ہوں، نعمانی نے خاور سے کہا اور تیزی سے سائڈ پر جاتی ہوئی راہداری کی طرف آ گیا، جبکہ خاور اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ برآمدے میں پہنچا، وہی چاروں مسلح افراد ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے گردنیں موڑ کر خاور کی طرف دیکھا، جبکہ خاور اس طرح روک گیا جیسے نعمانی کے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہو۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے باہر آیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ چاروں کچھ سمجھتے، ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ماحول انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ چاروں ہی گولیوں کا نشانہ بن کر چیختے ہوئے نیچے گرے، کیونکہ خاور نے ان کے جسموں کی ایسی جگہوں پر فائر کیے تھے کہ انہیں زیادہ تڑپنے کی مہلت بھی نہ مل سکے گی۔ اس کی نظریں اب پھاٹک پر جمی ہوئی تھی اور وہی ہوا۔ دوسرے لمحے چھوٹی کھڑکی کھلی، وہی مسلح دربان تو اسے اندر داخل ہوا،
لیکن خاور جانتا تھا کہ فاٹک مشین پسٹل کی رینج میں نہ آتا تھا، اس لیے خاور خاموش کھڑا رہا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اس دربار نے اندر داخل ہو کر جیسے ہی برآمدے میں پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو وہ بخلائے انداز میں چیختا ہوا آگے کی طرف دوڑ پڑا۔ البتہ اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا تھا۔ جیسے وہ رینج میں آیا، خاور نے فائر کھول دیا۔ دربان چیختا ہوا کسی گولی کی طرح نیچے گرا، پھر ایک دھماکے سے وہ نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ اور تو خاور ستون کی اوٹ سے نکلا، تیز سے دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کو اندر سے بند کر دیا، پھر واپس پلٹا۔ نعمانی برآمدے میں موجود تھا۔ یہ ختم ہو گیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ویسے اندر اور کوئی آدمی نہیں ہے، بس منشیات اور اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ نعمانی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تم اس سے پوچھ گچھ کرو، میں یہیں رکتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اچانک آ جائے۔ خاور نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا وہیں سیڑھیاں اتر کر ساؤنڈ پروف کمرے میں پہنچا تو وہاں لاشوں کے ساتھ پیکو بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ نعمانی نے قریب جا کر اسے اٹھایا، پھر ایک سائڈ پر موجود کرسی پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیلٹ کے ساتھ بندھی ہوئی نائلون کی رسی کا گچھا کھولا۔ یہ رسی کا گچھا اس نے تلاشی کے دوران ایک کمرے سے اٹھایا تھا۔ پھر اس رسی کی مدد سے اس نے پیکو کے دونوں ہاتھ اس کیکپ میں کر کے اچھی طرح باندھ دیے۔ باقی رسی اس نے اس کے جسم کے گرد کس کر باندھ دی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیکو کی ناک اور منہ پر رکھ کر انہیں دبا دیا۔ چند لمحے بعد پیکو کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو نعمانی نے ہاتھ ہٹا لیے اور کوٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ایک تیز دھار خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحے بعد پیکو نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنے کی بھی لاشعوری کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے جرات کی ہے؟ کہ پیکو کے منہ سے لاشعوری انداز میں الفاظ نکل رہے تھے، لیکن جب اس کی نظریں سائڈ پر کھڑے ہوئے نعمانی پر پڑی تو اس کی نہ صرف زبان رک گئی بلکہ چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اب اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ اس نے نظریں گھمائی، پھر سامنے انہوں نے دیکھا، اس کے جسم سے نکلنے والا خون دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات منجمد سے ہو گئے۔ یہ تمہیں ہلاک کیا ہے ان سب کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو 10 مسلح افراد تھے۔ پیکو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ 10 کیا 10,000 بھی ہوتے تب بھی اس کا یہی اثر ہوتا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شی ڈاگ کے بارے میں بتا کر اپنا معاوضہ وصول کر لو، لیکن تمہیں شاید اپنے آدمیوں کا زوم تھا۔ نعمانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے سب کو ہلاک کر دیا ہے؟ پیکو کا ذہن شاید ابھی تک اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ویسے وہ صرف سامنے کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ ہاں، باہر موجود تمہارے آدمی بھی دربان سمیت سب ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہاں تمہاری چیخیں بھی کوئی نہ سن سکے گا۔ نعمانی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پیکو نے کہا۔ ڈان نے تو مجھے واقعی اس سلسلے کے پارٹی سمجھ کر ٹپ دی ہے۔ بہرحال اب تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہے؟ یہ سوچ کر جواب دینا کہ تمہارا یہ اسم چند لمحوں میں ریشوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ نعمانی نے سرد لہجے میں